انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا، یہاں سے ہماری سمت طے ہوگی، یہاں سے ہمارا سیاسی مستقبل کا آغاز ہوگا، کیونکہ یہ اوکھلا کی سرزمین جو اپنے آپ میں بہت ساری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے، اس اوکھلا کی سرزمین نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، انگریزوں کے ظلم سے اس عظیم ملک کو بچایا ہے۔ اس اوکھلا کی سرزمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو راستہ دکھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو موجودہ دور میں جو ایک سیاسی اندھیرا چھا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہی سے چراغ روشن ہوگا اور یہی سے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں میں ایک صاحب جو یہاں کے قائد ہیں، ان کا رونا دھونا چل رہا ہے، وہ کہیں رو رہے ہیں، کہیں آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک صاحب کا اپنا وہی پرانا گھسا پٹا ناٹک کہ گالیاں، پھر تالیاں، پھر جیل اور پھر کھیل۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں یہ جو نورہ کشتی چل رہی ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں اس علاقے کی بربادی کا سبب۔ ہم ہر مرتبہ دھوکہ کھائے ہیں، ہمیں ہر مرتبہ چھلا گیا ہے، یعنی وہی ظالم پہلے وار کرتا ہے، زخم دیتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ٹاڈا پھوٹا UAPA اور پٹلہ ہاؤس کاؤنٹر جیسے زخم دیتا ہے، اور بعد میں چناؤ کے وقت وہ مرہم لے کر آ جاتا ہے اور پھر رو رو کے اور دھو دھو کے ہمیں اپنی کہانیاں سناتا ہے۔ میں صرف آپ سے ایک سیریس گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سیریس گفتگو یہ ہے کہ بہت ہوا کھیل، اب ہمیں اپنی نسلوں کے لیے سیریس ہو جانا چاہیے۔ اب ہمیں ٹھنڈے دماغ سے، اطمینان سے سوچ سمجھ کر اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنی سیاسی حساب بچھانی چاہیے۔ آخر جن پردیشوں میں ہماری اکثریت زیادہ ہے، چاہے وہ آسام میں 33% ہو اور بنگال میں 29% ہو، وہاں پہ ہمارا سیاسی وزن کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کیرلا میں ہم 26% ہیں اور تلنگانہ میں ہم 12% ہیں، وہاں دونوں جگہ ہم حکومت میں شراکت دار ہیں اور اپنے مسائل اور اپنی نسلوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دلی میں ہم 15% ہیں، لیکن دلی میں بھی اپنی سیاسی بے وزنی، بے چارگی اور اپنی سیاسی بے بسی کا ہمیں رونا پڑ رہا ہے۔ آخر اسی ملک کی راجدھانی میں ایک چاہے کرونا مہاماری کا معاملہ ہو، NRC اور CAE کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہانگیر پوری میں ہمارے غریب بھائیوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلنے کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے جامعہ کے بچوں پہ پولیس کی بربرتا کا معاملہ ہو، یعنی ایسے معاملات میں بھی وہ لوگ نہیں بولے جن کو ہم نے اپنے ووٹ سے اقتدار پر پہنچایا۔ اور اس کے بعد میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا چھوٹے ریچارڈ کے MLA کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مرکز کھلوایا۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ مرکز جو پچھلے 100 سال سے اپنی خدمت کے لیے پوری دنیا میں اپنی آب و تاب ایک شان رکھتا تھا، دنیا کے 150 ملک نظام الدین کے مرکز کو جتنی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے، اس عزت اور احترام کا اگر کسی نے پامال کیا تو وہ ظالم اروند کیجریوال ہے، جس نے کورونا جیسی مہاماری کو اس مرکز کو ذمہ دار ٹھہرا کر پوری دنیا میں اس کو ویلن بنانے کی کوشش کی۔ یعنی مرکز کے ذمہ دار حضرت مولانا صاحب کے بارے میں کس طرح کی پریس کانفرنسز کی گئی، کس طرح سے ہمارے جماعتی بھائیوں کو پورے ہندوستان میں ان کے خلاف FIR کرا کے جیلوں میں ٹھوسا گیا، کس طرح سے یہاں پہ جیلوں میں بند کیا جماعتیوں کو، اور اس میں بھوک سے کئی جماعتیوں نے اپنی جان دے دی، تب بھی یہ ظالم اپنی حرکت سے باز نہیں آیا
اور روزانہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتا تھا کہ آج کورونا کے مریض اتنے جنرل آئے اور اتنے مرکز سے آئے، اس کے سبب میں وہ ایک عظیم مرتبہ وہ ہمارا مرکز بند کر دیا گیا اور 1 سال تک وہ بند رہا۔ اس کے بعد دنیا بھر کی اذیتیں جھیلنے کے بعد، پھر وہی ڈرامہ رچنے کے بعد، پھر اگر سرکار اسے شرطوں کے ساتھ کھولنے کے لیے بھی راضی ہوئی تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کھلوانے کا کریڈٹ لینا چاہتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں معافی مانگنی چاہیے قوم سے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ برگلاتے کیسے ہیں۔ یعنی اس مرد مجاہد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے قوم کے لیے کیا کیا؟ ارے جب ٹرپل طلاق کا قانون پاس ہو رہا تھا تب بھی وہ مرد مجاہد واحد تھا۔ جب CNRC کا کالا قانون سنسد کی پٹل پر رکھا گیا تھا تب بھی وہ مرد عام تھا جس نے بھری محفل میں جا کے اور ویل میں جا کے اس بل کو پھاڑ دیا تھا۔ ارے جب بلقیس بانو کے ہتھیاروں کو، ریپسٹ کو چھوڑا جا رہا تھا تب بھی حکومت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہی مرد مجاہد بول رہا تھا تمہارا چھوٹا ریچارڈ تو تم دبا کے پھانس دیا تھا۔ اس کے مکھ منتری اس سے جب پوچھا گیا کہ بلقیس بانو جو ایک حلق کی بیٹی ہے، جو ایک انصاف کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس شخص نے صاف صاف کہا ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی بلقیس بانو مسلمان ہے تو تمہارے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آج تم ووٹ مانگنے کی ہمت رکھتے ہو تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں سے اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب یہ اصل موقع ہے کسی جمہوری نظام میں، جب تک آپ الیکشن میں اپنی طاقت اور اپنی سیاسی طور پہ اتحاد نہیں پیش کرو گے تب تک لوگ آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ آپ اسی طریقے سے ٹھکرائے جاتے رہو گے، اسی طریقے سے آپ برگلائے جاتے رہو گے۔ یہ ایک بہترین مقام ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین آپ کے در پر آئی ہے اور آپ کا وہ حل لے کر آئی ہے جس کے لیے آپ کے دلوں میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ وہ اپنی علاقے کی خدمت ایسے کرتے ہیں جیسے عبادت کرتے ہیں، اسی لیے ان کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ پچھلی بار 45 کارپوریٹر کھڑے کیے، 44 جیت گئے، تو کیا آپ بھی اس علاقے کی خدمت عبادت کی طرح کرو گے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان سے جو کام لیا جائے گا وہ آپ سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ لیا جائے گا، پردیش آفس ان سے مانیٹر کرے گا، اور جیتنے کے بعد سب سے پہلے ان کی 1 ہفتہ 15 دن کی حیدرآباد میں ٹریننگ ہوگی، پھر آپ دیکھنا یہ علاقہ آپ خود سنواریں گے، آپ کی قیادت بھی سنواریں گے۔